اس دنیا کے فتنے سے بچو، اور فتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنے سے بچو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کان فی النساء، بنو اسرائیل کے اندر جو فتنہ پیدا ہوا اس کے سبب عورت تھی، تو اسی سے سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں تاکہ کسی ابتلا کے اندر جو ہے مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر اللہ نے غنا دیا ہے شکر کرو، اور اگر اللہ نے فقیر بنایا ہے تو صبر کرو، اور خاص طور پہ عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ تاریخ عالم کا یاد رکھو یہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلا فتنہ اور سب سے پہلا قتل جو ہے وہ عورت کی وجہ سے، کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اصل اس دور میں شریعت کا حکم یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں جو دو بیٹے پیدا ہوتے یا ایک پیدا ہوتا، پھر دوسرے حمل میں جو پیدا ہوتا اس سے نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت شریعت میں یہ اجازت تھی، کیونکہ دنیا میں مخلوق ہی نہیں تھی تو کہاں سے عورتیں لے آتے۔ تو لہٰذا ایک حمل میں جو لوگ پیدا ہوئے، اگلے حمل میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ حابیل کے لیے جو رشتہ بنا وہ بڑی خوبصورت لڑکی، اور قابیل کے حصے میں جو لڑکی آئی وہ بدصورت تھی۔ تو قابیل اڑ گیا، اس نے کہا جی میں تو کسی شکل میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، آپ ایسا کریں کہ میری بہن سے میرا نکاح کر دیں۔ وہ بھی تو آخر بہن ہے نا، وہ بھی تو آپ کی بیٹی ہے، تو اگر اس سے نکاح جائے تو جو میری اپنی اصلی بہن ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے تو اس سے میرا نکاح کر دیں۔ تو حضرت آدم نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ کی شریعت کا حکم ہے کہ دونوں عمل میں فرق ہو، وہ ایک عمل میں پیدا ہوں تو وہ دوسرے عمل میں پیدا ہوں، اگر ایک میں پیدا ہوں اشقاء ہے ان کی شادی نہیں ہو سکتی آپس میں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، میں تو اپنی بہن جو ہے وہ حابیل کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے میں ایسا کرو کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی اگر فیصلہ فرما دیں تو ٹھیک ہے۔ تو دونوں نے پروگرام یہ بنایا کہ بھی ہم کرتے ہیں خیرات، کیونکہ دعا سے پہلے خیرات کی جائے نا تو دعا میں بڑا اثر اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم خیرات کرتے ہیں اور ہم آپس میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جس کی خیرات قبول ہوگی اسی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی ہوگی، اور جس کی خیرات اللہ قبول نہ فرمائے وہ اسے شادی نہیں کر سکتا۔ تو حابیل نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ حابیل چونکہ بڑا صالح اور نیک آدمی تھا تو اس نے اپنے مال میں سے بڑی خوبصورت بکری چن کے اس کا صدقہ کیا۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو صدقہ کرو نا، مثلا بکری کا صدقہ ذبح کرو، گوشت بناؤ، کسی ٹیلے پہ یا پہاڑ پر رکھ دو، اللہ آگ بھیجتے تھے، وہ آگ آگے اس کو کھا جاتی تھی، تو معنی یہ ہے کہ تمہاری وہ صدقہ قبول ہو گیا۔ اور اگر وہ صدقہ اسی طرح پڑا رہے، آگ نہ کھائے، تو معنی یہ ہے قبول نہیں ہوا۔ تو اب دونوں نے، اور جو قابیل تھا وہ تو ویسے بھی بد اخلاق اور بد خلق تھا، اس نے چند اپنا جو ہے کھجوروں کے اور کچھ دانے گندم کے ایسے چھوٹے موٹی چیزیں اکٹھی کر گیا۔ اور قرآن میں ہے فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی قربانی جو تھی صدقہ قبول کر لیا، اور قابیل کا جو تھا وہ مردود ہو گیا۔ اور اسی میں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی برکات اور آپ کی امت کے لیے اللہ کی خصوصی رعایت ہے کہ اب اگر ہم خرچہ کریں، صدقہ کریں، نفقہ کریں تو کوئی آگ نہیں آتی، تاکہ ہم پر پردہ پڑا رہتا ہے، قبول ہوا نہیں ہوا اللہ جانے، ہم نے خیرات کی کیا پتہ قبول بھی ہے کہ نہیں۔ اور اب اچھا نہیں قبول ہوئی تو اب بھی کوئی بات نہیں، ہم نے تو خیرات کر دی نا،
تو اللہ نے پردہ ڈال دیا حضور کی امت پر کہ وہ چونکہ جب واضح ہو جائے کہ اللہ نے اس صدقے کو ٹھکرا دیا ہے تو دنیا میں بےعزت ہو گیا نا وہ، پھر اس کی کیا قیمت رہ گئی کہ یار اس کی تو خیرات بھی اللہ نے منظور نہیں کی۔ تو بہرحال حابیل کی خیرات جو تھی وہ منظور ہو گئی، اور قابیل بدبخت تھا، اس کی خیرات جو ہے وہ منظور نہیں ہوئی۔ اب جناب یہ ہے کہ قابیل نے حابیل سے کہا کہ دیکھو اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں، اب میں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دیتا ہوں۔ تو حابیل نے کہا کہ اچھا بھائی، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ حابیل نے کہا دیکھو بات سنو، تم اگر مجھے قتل کرنا چاہو گے نا، میں کوئی جواب بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں قتل کرنے کو دفع بھی نہیں کروں گا، کر دو، کیونکہ میں بھی تمہیں قتل کا ارادہ کروں پھر تم دونوں مجرم ہو گئے نا، جب دو لڑتے ہیں ایک تو مارا جاتا ہے، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں، ما انا بباسط یدی الیک لأقتلک، کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ تو قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا، یہ پہلا قتل ہے جو زمین پہ ہوا، یاد رکھو، یعنی ابن آدم کی اولاد میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ یہ ہے جو قابیل نے کیا، اور کیوں کیا؟ جھگڑا عورت کا تھا۔ لہذا فتنۃ النساء جو ہے نا، دعا کرو اللہ بچائے۔